فاروق اعظم کا عمل بتا رہا تھا کہ مومن محافظوں پر بھروسہ نہیں کرتے، مومن تلوار اور تیر پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے اور اسے اپنے رب پر کامل یقین ہوتا ہے۔ وہ قاصد کہنے لگا فاروق اعظم تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہو، محافظ بھی کوئی نہیں ہے، اور تم بے خوف ہو کر یہاں لیتے ہو، ہمارے بادشاہوں کو محلات کے اندر بھی سکون کی نیند نہیں آتی، تم چوراہے پر جنگل کے اندر ان بیابانوں میں آرام کی نیند سے ہو گئے ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے جو قاصد کو جواب تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ نرم و نازک بستر پر اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، وہ ہزاروں محافظوں کے اندر بھی ان کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھو، مجھے ڈر اس لیے نہیں لگتا اور میں مخلوق سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ جس دن سے میں نے اپنے رب سے ڈرنا شروع کیا ہے ساری مخلوق مجھ سے ڈرتی ہے۔ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں اکیلا بھی ہوں، لیکن تو ہاتھ میں تلوار پکڑ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس دن سے میں نے اپنے رب سے ڈرنا شروع کیا ہے مخلوق خدا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تو تلوار پکڑ کر بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے یہ کہنے کی دیر تھی اس کے ہاتھ سے تلوار دے دی، آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتا تم نے تلوار پکڑ کر میرا کیا بگاڑا؟ تو اس لیے آج جو ہمارے حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مخلوق سے ڈرنا شروع کیا ہے لیکن خالق سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہی مخلوق سے ڈرنے کی بجائے اگر اپنے رب سے ڈرتے، خوف خدا اگر ہمارے دل کے اندر ہوتا تو ہمارے معاملات اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جاتے۔ تو وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرمایا بیٹا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، فرمایا کہ کسی اور سے اللہ کے علاوہ امید نہیں رکھنی، جو بھی امید ہے وہ اس مالک کے کرم پر ہونی چاہیے، اس کے رحمت اور اس کے فضل پر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں ایک کتاب کے اندر ایک شخص کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے لکھا ہوا وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہر وقت بجا لاتا، الگ دنیا سے پہاڑوں کے اندر اس نے بسیرا کیا ہوا تھا، دنیا سے الگ تھلگ رہ کے عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو بندہ دنیا سے الگ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر بات کرنے والا کوئی نہیں تو آپ جھوٹ کس کے ساتھ بولیں گے؟ کوئی ساتھ گفتگو کرنے والا ہے تو جھوٹ آپ اس کے ساتھ بولیں گے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی عورت نہیں ہے، غیر محرم نہیں ہے، آپ بد نظری کس پر کریں گے؟ زنا جیسے برے فعل کا ارتکاب کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے، جب رہنے والا نہیں ہے تو مال بھی نہیں ہوگا، جب مال نہیں ہوگا تو چوری کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ کسی کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں جانتے، کوئی آپ کو نہیں جانتا، تو آپ کسی کے پیٹ کے پیچھے کیا بات کریں؟ جب آپ کسی سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو غیبت کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تو بہتان کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو زیادہ تر گناہوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو پھر گناہوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جب الگ تھلگ ہو جائے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ الگ تھا، گناہوں سے بچا ہوا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی مولا میرے کھانے پینے کا اہتمام کر دے۔ اللہ نے اس کے لیے
پھلوں کا درخت پیدا کر دیا جس کی وہ پھل کھاتا، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس سے وہ پانی پیتا۔ زندگی گزرتی رہے گی، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ فوت ہو گیا، اور اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی موجود نہیں تھا۔ مر گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا، اس کا نامہ اعمال دیکھا گیا، اس کے اعمال تولے گیا۔ گناہ تو تھے ہی، نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اعمال تولنے کے بعد غیب سے ندا آئی، قدرت کی آواز آئی کہ میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اب جب اس نے یہ آواز سنی نا تو فرشتوں سے کہنے لگا کہ رحمت کیسے، کس رحمت کی بات کرتے ہو، اور میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ تو دکھاؤ، کیونکہ جہنم میں تو وہ جائے گا جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہو، میرے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں، تو میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، میرا تو جہنم میں جانا بنتا ہی نہیں ہے، میرے لیے تو ہے ہی جنت۔ تو پھر رحمت کس چیز کی جب میں نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو پھر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو وہ خود بخود جنت میں جاتا ہے۔ یہاں رب کی رحمت کا سوال کیسے ہے؟ فرمایا اس کو روک دو، جنت سے روک دیا گیا، جنت سے۔ فرمایا اس کے نامہ اعمال پھر تو نامہ اعمال کو، نیکیوں کو ایک پلے میں رکھا گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری۔ فرمایا اب جو اس کو میں نے اپنی نعمت دی ہے نا، ان نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ والی نعمت دوسرے پلے میں رکھا، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی ان میں سے صرف ایک آنکھ والی نعمت اس کے دوسرے پلے میں رکھی گئی، ایک طرف نیکیاں رکھی گئی، تو وہ ایک آنکھ والی نعمت اس کی ساری زندگیوں کی نیکیوں پر بھاری تھی۔ فرمایا اب اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں انہوں نے تو میری صرف دی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ بھی نہیں دیا، وہ تو میری دی ہوئی ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں بن سکی جن سے یہ دیکھتا رہا، وہ تو اس کے برابر آ گئی، ان کے تو معاملات ختم ہو گئے جس نیکیوں پر اس کو بھروسہ تھا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ اب جب جہنم کی طرف جانے لگا تو آنکھیں کھل گئی، رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی نہ ہو، پھر بھی جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اس لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں میری خطا کو معاف کر، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا۔ تو غیر سے ندا ہے کہ ہم تو تجھے صرف دکھانا چاہتے تھے کہ نیکیوں پر بھروسہ مت کرنا، اپنے عمل پر ناز مت کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑے حج اور زکاتیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ سارے اپنی جگہ پر، لیکن جو تمہارے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنے گی یا رب کا فضل ہوگا یا مصطفیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے رب کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے نہ کوئی بے نیاز ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرما بیٹا امید مخلوق سے مت رکھو، یہ وہ شاید اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ مخلوق سے امید مت رکھو، جب بھی رکھو امید اپنے رب کی رحمت اور کرم پر رکھو، اپنے رب کی رحمت پر امید ہونی چاہیے، اور جب اپنے رب کی رحمت پر امید رکھو گے تو تب تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سیف ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ تمام ضروریات کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو، اپنی تمام ضروریات کو اپنے مالک کے سپرد کر دو، اور اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غوث اعظم اپنے بیٹے کو تعلیمات ارشاد کر رہا ہے، وہ تو غوث اعظم نے اپنے بیٹے کو بتائی، انہوں نے پوچھا تو بتائیں، لیکن آپ میں سے، مجھ میں سے ہر ایک بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غوث اعظم کی تعلیمات صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں ہے،
آپ کے لیے میرے لیے بھی ہے. ہم صرف غوث اعظم کی کرامات سن کر آپ کی گیارہویں پڑھا کر کھا لینا یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اب کون ہے جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے؟ بلکہ اللہ کا خوف تو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں. جتنا ہے وہ مخلوق کا خوف ہے. کون ہے جو تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزارتا ہے؟ کون ہے جس کی امید صرف اللہ کے رحم و کرم پر ہو؟ کون ہے جو اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے؟ اور کون ہے کہ جس نے صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر اعتماد کیا؟ تو سربراہ کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف کانوں سے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ غوث اعظم کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو اپنی زندگی پر ہمیں لاگو کرنی چاہیے. وہ غوث اعظم ویسے نہیں بنے کہ انگلی کا اشارہ کریں تو مردوں میں جان آ جاتی ہے. وہ غوث اعظم ویسے غوث اعظم نہیں بنے کہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں تقدیر کا قلم پہلے چل جاتا ہے. وہ غوث اعظم اگر بنے ہیں تو اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اپنے مالک کو منانے میں گزار نہیں کری. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد صاحب نے سن رکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص آ گیا مجبور میں کہنے لگا جی میں مجبور ہوں، میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے کھیت ہے وہاں سے مٹی اٹھا کے لے لو. اٹھا کے لے آیا، آپ نے دم کیا، وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی. آپ نے فرمایا جا اپنی ضروریات کو پورا کر. اس نے دیکھا کہ یہ تو